بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ حرا فاؤنڈیشن اسکول کی بنیاد اکتوبر 2004 کو رکھی گئی۔ یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس میں طلبہ کو پاکیزہ اور صاف ستھرے اسلامی ماحول کے اندر جدید علوم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی جیسے بابرکت، پرامن اور محفوظ احاطے میں واقع یہ ادارہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی و سرپرستی کام کر رہا ہے۔ اس نسل کو کہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اب سوائے اس کے اور نظر نہیں آتا کہ یہاں بڑے پیمانے پر بہت بڑی تعداد میں محلہ محلہ، قریہ قریہ، شہر شہر اسلامی اسکول قائم کیے جائیں۔ اب ہمارے وطن عزیز میں تعلیمی نظام اتنا سیکولر عملی طور پر ہو کر رہ گیا ہے کہ ان اسکولوں میں رہ کر ان کے ایمان اور دین کی حفاظت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اس واسطے اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا زور خرچ کرے ہماری قوم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وجوہ خیر میں خرچ کا موقع عطا کیا ہے وہ اس میں خرچ کو بھی لگائیں اور اسلامی اسکول قائم کریں۔ اسلامی اسکول کا مطلب یہی ہے حرا فاؤنڈیشن جیسے اسکول۔ الحمدللہ جو آپ نے دیکھا کہ یہاں انگریزی کو بھی مسلمان بنا دیا گیا ہے۔ یہ حرا فاؤنڈیشن اسکول، اور الحمدللہ اور بھی ہمارے ہاں یہ توجہ عام ہوئی ہے اور بھی اسکول طرح قائم ہو رہے ہیں۔ ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم لوٹیں اس طرح، ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ کوئی کہے گا کہ یہ رجعت پسندی ہے، لیکن اقبال جیسا ترقی پسند شاعر کہتا ہے کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، یعنی ہم اس طرف دوڑیں جو جامعہ الکرمین کی بات تھی، جو جامعہ زیتونہ کی بات تھی، اس طرف ہم دوڑیں۔ اور اس غرض کے تحت یہ ادارہ ہم نے اللہ کے نام پر قائم کیا اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ آپ نے آج اس کے کچھ جھلکیں دیکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابھی آغاز ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قلیل عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی کے بہت سی منازل اللہ تعالیٰ نے اس سے طے کرائی ہے۔ اور سچی بات ہے کہ میرے بیٹے ہیں، اس واسطے مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں مولانا عمران اشرف صاحب کو خصوصی توجہ اور دن رات کھپا کر انتہائی عرق ریزی اور دیدہ ریزی کے ساتھ، اور ان کے رفقا میں مفتی نجیب صاحب، ان حضرات نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ اس ادارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، جس کے نتائج جو تھوڑے سے آج آپ نے دیکھے ہیں۔ اس میں ہم نے اس بات کی رعایت رکھنے کی کوشش کی ہے کہ بے شک ایک مجبوری پیش آ گئی کہ انگلش میڈیم میں ہم نے اس کو رکھی، ورنہ ہماری ذاتی رائے یہ ہے، اصل رائے یہ ہے کہ تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ایک وبا چل پڑی ہے اور اس واسطے ہمیں ان خاندانوں کو جو وہاں بچوں کو بھیجتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس لحاظ سے ہم نے انگلش میڈیم ضرور رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حفظ کی جماعتیں بھی ہیں، عربی کی تعلیم بھی ہے، اور اردو کو بھی ایک اچھی مقام کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اس میں فیس ہے، پڑھائی کی فیس ہے، لیکن جو عمارتیں ہیں، جو عمارتیں بن رہی ہیں، وہ فیس ہے ایسی نہیں جو فیس اس عمارتوں کی تکمیل کر سکے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دلوں میں ڈالتے ہیں تو اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اب تک ہم نے اس میں زکوٰۃ کی رقم ہم نے نہیں لگائی، اور دل یہی چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لگانی نہ پڑے، اگرچہ شرعاً گنجائش کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم حتی الامکان یہ چاہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے
تعمیر نہ ہو بلکہ عمومی چندوں سے اس کی تعمیر ہو، اور الحمدللہ اب تک اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ البتہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کبھی واقع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی اللہ کے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، عطیہ کوئی آ جاتا ہے، اس طرح یہ عمارتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس طرح کے 4 بلاک ہمیں بنانے کا منصوبہ ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ہم نرسری سے لے کر اور انتہائی دور تک، انتہائی تعلیم تک وہ اسی انداز میں اس کو لے کر چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں میں بھی اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے طریقے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں عصری علوم کی معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ شریعت کی وہ تمام بنیادی تعلیمات بھی شامل نصاب ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عصری اور بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی زبان سیکھنے کے لیے آسان اور جدید طریقہ تدریس کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ حفظ و ناظرہ قرآن کریم، تجوید و تحسین اور عمدہ لہجات کے ساتھ بین الاقوامی جامعات کے معیار کے مطابق پڑھانے میں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ الحمدللہ کم عمری ہی سے بچوں کے اندر باعمل مسلمان بننے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا تصور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد ہی پر رکھا ہے کہ طلبہ کو اس طرح تعلیمی سہولت فراہم کی جائے کہ وہ اچھے تعلیم یافتہ، کامیاب اور باعمل مسلمان بنیں اور دنیا و آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے قیام کا مقصد فکر و نظر کا دائرہ وسیع کرنا اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مروجہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام تعلیم کی بنیاد ڈالنا جو عصر حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نظری اور فکری آزادی کا مظہر ہو، اجتماعی اور انفرادی مقاصد حیات کے حصول میں اسلام کے ضابطۂ حیات کا پابند ہو۔ انہی اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمبرج کی بنیاد پر مبنی ایک بہترین نظام تعلیم ترتیب دیا گیا جہاں بچے بنیادی اسلامی تعلیمات و اقدار اور معیاری دنیاوی تعلیم بذریعہ جدید طریقہ تدریس حاصل کرتے ہیں۔ اس ادارے کا آغاز مارچ 2005 میں انتظامیہ جامعہ دارالعلوم کراچی کی زیر سرپرستی ہوا۔ آغاز میں فقط پری اسکول کی جماعتوں کا انتظام ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے قدیم کیمپس میں صرف 3 معلمات کی زیر نگرانی رکھا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہیرا فاؤنڈیشن اسکول 4 عدد کشادہ اور جدید طرز کی عمارتوں میں تمام تر ممکنہ سہولیات کے ساتھ تعلیمی خدمت سر انجام دے رہا ہے، جس میں الحمدللہ 1200 طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ امتیازی خصوصیات: ایسا نصاب تعلیم جو بیک وقت کیمبرج سسٹم اور اسلامی طریقہ تعلیم پر مبنی ہے، ماہر مونٹیسری ڈائریکٹرس، بین الاقوامی تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور ماہر استاد کے زیر نگرانی حفظ کلاسز۔ الحمدللہ مختلف مدارس اور اسکولوں کے مابین منعقد کردہ مسابقہ حفظ اور حدر و ترتیل میں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول بارہا اول پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ جدید طرز تدریس کے ساتھ عربی زبان کی تعلیم بذریعہ ملٹی میڈیا، حفاظ کے لیے کیچ اپ پلان جس کے تحت صرف حافظ قرآن بچوں کو تیاری کروا کر ان کی عمروں کے مطابق عصری نظام تعلیم کی کلاسوں تک پہنچانا، اے لیول کی تعلیم بما ثانویہ عامہ، جدید سامان سے مزین کشادہ کلاس رومز، جدید کمپیوٹر لیب بما انٹرنیٹ و ملٹی میڈیا، اسلامی ویب سائٹ کا قیام جس میں بچوں کی نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں کو شائع کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، جس میں ای لرننگ بھی شامل ہے، آڈیو ریکارڈنگ روم جس میں بچوں کی تلاوت، مختلف موضوعات پر تقاریر، نعت و نظم کی تیاری کروا کر ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم اور اکابر کی دعاؤں کی بدولت الحمدللہ مکمل تلاوت قرآن کریم کی ریکارڈنگ اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن کی آڈیو ریکارڈنگ کا کام بھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آن لائن ٹیچنگ ویب سائٹ کا قیام، سوشل میڈیا کے ذریعے نشر و اشاعت کا کام، جس میں تعلیمی دورہ جات، بچوں کے مابین منعقد کردہ مقابلہ حسن قرات، تقاریر اور نعت و نظم، سپورٹس کی تفاصیل و تصاویر کے بارے میں والدین اور ناظرین کو آگاہ رکھنا، مفید پیغامات اور اصلاحی اقوال کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام اور بچوں کی لکھی گئی تحریروں کو بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے. غیر نصابی سرگرمیاں جیسے کہ سیرہ کوئز، نعت خوانی، سوق العرب، اللہ میڈ دیم آل، اسلامک کسوٹی، سائنس فن ڈے، یوم اقبال، سپورٹس ڈے، اس کے علاوہ بین المدارس تقریری، نظم، ریاضی، نعت اور قرات کے مقابلے، ملکی سطح پر تقریری و تحریری مقابلہ، ریاضی کے عالمی مقابلے، سپیلنگ کا ملکی سطح پر مقابلہ وغیرہ شامل ہیں. ایک جدید کتب خانے کا قیام، بچوں میں مطالعہ کتب کا ذوق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ کلاسیں منعقد کی جاتی ہیں. آرٹ اور ڈیزائننگ کی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے اور پروان چڑھانے کے لیے ایک مستقل آرٹ گیلری کا قیام. والدین اور سٹاف کا مستقل رابطہ، مستقل بنیادوں پر پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز، وسیع کھیلنے کا میدان، انٹرنیشنل لیول کے سپورٹس کوچز کے زیر نگرانی سوئمنگ، فٹ بال، کرکٹ اور دیگر صحت افزا گیمز، خوبصورت سوئمنگ پول، ٹرانسپورٹ کی سہولت. نصاب تعلیم و اہداف، اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ماہرین تعلیم کے زیر نگرانی ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا گیا ہے جس میں بچوں کے لیے ان کی عمر کے لحاظ سے تربیتی اہداف مقرر کرنا تاکہ بچے کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہو سکے اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملے. دوران تعلیم ایسے مواقع فراہم کرنا جس سے بچے میں خود اعتمادی، نظم و ضبط اور قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوں اور انہیں بعمل مسلمان اور سچا پاکستانی بنایا جائے تاکہ وہ تمام چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں. بچوں کو دینی معلومات اور تربیت عملی تعلیمی مشقوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. تربیت کے نصاب میں ابتدائی عمر سے تمام ابواب عقائد، فقہ، اخلاق و آداب، سیرت، مسنون دعائیں اور تاریخ پر ان کی عمر کے لحاظ سے توجہ دی جاتی ہے. ایسا تعلیمی نظام جو پری اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک شرعی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو. حضرات اکابر جامعہ کے مشورے سے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں اسلامی نظام تعلیم سے ہم آہنگ مکمل نظام تعلیم قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے تحت پری ایلیمنٹری، جونیئر، او اور اے لیول تک تعلیم و تدریس کے لیے کام شروع کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم اور اکابرین کی دعاؤں سے دوسرے مرحلے میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے محفوظ اور پرامن ماحول کے اندر ہیرا ایجوکیشن سٹی اور سپورٹس کمپلیکس کے منصوبوں پر تعمیراتی کام جاری و ساری ہے، جس میں یونیورسٹی لیول تک مختلف شعبہ جات کا قیام پیش نظر ہے، جس میں قانون، معاشیات، بزنس مینجمنٹ، سائنس و ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبوں کی تعلیمات شامل ہیں. ان تمام شعبہ جات کے لیے 5 عمارتیں مختص کی گئی ہیں اور اب اللہ کے فضل و کرم اور حضرات اساتذہ کرام کی دعاؤں کی بدولت او اور اے لیول بنین کے لیے مختص کی گئی بلڈنگ کے 2 فلور کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے، جس میں الحمدللہ تعلیم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. ان تمام بلڈنگز میں ہر بلڈنگ تقریباً 1,30,000 اسکوائر فٹ کا احاطہ گھیرے ہوئے ہے. ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے اندازاً 45 کروڑ روپے کی مالیت درکار ہے تاکہ مذکورہ بالا منصوبوں کو حتمی و عملی شکل دینا ممکن ہو سکے. ان تمام منصوبوں کا مقصد یہ ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں زندگی کے تمام بنیادی شعبوں کی تعلیم مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ دی جا سکے، جس کے لیے آپ حضرات کے خصوصی تعاون اور دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ یہ تمام منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں. پھر تیسرے مرحلے میں اس نظام تعلیم کو ملکی و غیر ملکی بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کروایا جا سکتا ہے، جس میں مختلف جگہوں پر ہم خیال لوگوں کے ساتھ اشتراک عملی یا فرنچائزنگ کے ذریعے اس کام کو مزید پھیلایا جائے. ذریعہ ابلاغ
دور حاضر میں ذرائع ابلاغ کو جو اہمیت حاصل ہو چکی ہے اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی مقصد کے تحت الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں واقع ہیرا فاؤنڈیشن سکول کے تحت ایک اعلیٰ معیار کے حامل ریکارڈنگ روم کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے تاکہ صدائے جامعہ کو حتی الوسع اقطار عالم میں دعوت و تبلیغ اور ارشاد و اصلاح کی غرض سے نشر کرنا ممکن ہو سکے۔ مروجہ 3 اہم زبانوں اردو، انگلش اور عربی میں ان نشریات کو بہتر سے بہتر اور مفید انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ عوام سے لے کر خواص ہر طبقے کے لوگوں کے لیے استفادہ ممکن ہو سکے۔ دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ اکابر کی اجازت اور ان کی رہنمائی میں FM تعلیمی ریڈیو کے لائسنس کا حصول اور اس کے بعد ویڈیو پروڈکشن ہاؤس اور ٹی وی چینل کے اجراء کی کوشش کی جائے گی۔ ہیرا اکیڈمی موجودہ دور میں اس بات کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ درس نظامی کے طلباء فارغ التحصیل علماء کرام اور متخصصین کو ایسے مختصر المیعاد کورسز کی سہولت فراہم کی جائے جس میں وہ انگریزی، معاشیات، ریاضی، اکاؤنٹنگ اور دیگر عصری مضامین پڑھ کر میٹرک اور اس کے بعد کی کلاسوں کے امتحانات دے کر آسانی سے کامیابی حاصل کریں تاکہ ان علماء کی افادیت میں مزید اضافہ ہو اور وہ مختلف طبقوں میں آسانی سے کام کر سکیں۔ الحمدللہ ہیرا فاؤنڈیشن میں ایسے اساتذہ کرام موجود ہیں جو شام کے وقت میں یہ خدمت سر انجام دے کر طلباء کی اس ضرورت کو بآسانی پورا کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سینٹر فار اسلامک اکنامکس جدید دور کے تقاضوں کے پیش نظر حضرات اکابر کی سربراہی میں الحمدللہ ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کے حامل اسلامی معاشی ادارے سینٹر فار اسلامک اکنامکس کی بنیاد 22 اگست 1992 کو رکھی گئی، جس کا مقصد معاشرے میں مروجہ سودی نظام کے تحت معاملات کو اسلام کے درخشندہ فقہی قوانین کی روشنی میں حل کرنا، اسلامی نقطہ نظر سے معاشی مسائل کا جائزہ لینا، تحقیقی کانفرنسز کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس طور پر تربیت فراہم کرنا جس سے مروجہ بینکنگ سسٹم کو جاننے اور سمجھنے والے ایسے لوگ تیار ہوں جنہیں اسلامی معاشی نظام کی بنیادی تعلیم دی جا سکے۔ حضرات اکابر کی سربراہی میں تقریباً 13 سال کے طویل عرصے سے اس میدان میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے اور اب ہیرا فاؤنڈیشن کے ساتھ اشتراک عملی کا معاہدہ ہوا ہے جس میں ہیرا فاؤنڈیشن کے ذمہ افرادی قوت کی فراہمی، اکاؤنٹس، اخراجات کا تخمینہ، فی سٹرکچر، مارکیٹنگ، سینٹر فار اسلامک اکنامکس کے زیر نگرانی مختلف پروجیکٹ کے لیے معاونین سے رابطہ کرنا شامل ہے۔ نمایاں سطح کے کامیاب اور بڑے ادارے جیسے احسان ٹرسٹ، IBA، رفاہ یونیورسٹی، لمس، انصیف، IRTI کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل کی بنیاد پر نصابی کورسز ڈیزائن کرنا، داخلہ جات اور امتحانات کا نظم مرتب کرنا، ورکشاپس اور کانفرنسز کا انعقاد کرنا، بڑے شہروں میں باہمی معاونت کی بنیاد پر شعبہ جات کا قیام بھی شامل ہے۔ ہیرا فاؤنڈیشن سکول کا کردار ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے افراد کار مہیا کرنا، ایک اکیڈمک کمیٹی کا انعقاد کرنا جو مستند علماء کرام کی مشاورت سے سینٹر فار اسلامک اکنامکس کا تعلیمی نصاب مرتب کرے گی۔ الحمدللہ ان خطوط پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنی رضا کے مطابق یہ سارے مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے تمام کارکنان و معاونین کے واسطے صدقہ جاریہ اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے، آمین۔ فرسول الله جبريل أتاه في ليلة قدر وصفا